نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ روم کی آیت نمبر 17 سے 27 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، یہ وہ آیات ہیں جو ہم صبح و شام کے اذکار میں ہر روز پڑھتے ہیں۔ فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرو، حین جب تم سونا، مساء کہتے ہیں شام کو، آپ نے لکھا دیکھا ہوگا اذکار المساء، شام کے اذکار، اور جو شام کے اذکار ہوتے ہیں نا اس میں پھر ہوتا ہے امسینا و امس الملک للہ، ہم نے شام کی اور پورے ملک نے شام کی۔ تو وہی اذکار جب ہم صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں وہاں ہم پڑھتے ہیں اسبحنا، یہ نا تسبحون، تم صبح کرتے ہو، تم سون، تم شام کرتے ہو۔ تو صبح کے ٹائم جب ہم وہ اذکار پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم بیکا اسبحنا، اور شام کو ہم کہتے ہیں اللہم بیکا امسینا۔ تو یہ دونوں لفظ یاد رکھنے کے لیے صبح شام کے اذکار، اگر آپ نہیں صبح شام کے اذکار پڑھتے تو پڑھنے چاہیے، دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے ان اذکار کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ کی تسبیح کرو ہینا، جس وقت تم سونا تم شام کرتے ہو، وہینا اور جس وقت تصبحون تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر، عشاء کا لفظ اسی سے ہے اور یاد رکھنا ہے اس کو تو عشاء سے یاد رکھیں۔ وہینا، اور جب تظہرون تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے۔ ان دونوں آیات میں صبح، شام، رات اور دن ڈھلنے کے اوقات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تم سونا شام کا وقت، تسبیح ہونا صبح کا وقت، پھر عشیًا پھر رات کا وقت، تظہرونا جب دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان اوقات کا ذکر کر کے پانچوں نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان اوقات میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اور اذکار صبح و شام کے اذکار بھی ہمیں باقاعدگی سے کرنے چاہیے، اور نماز کے بعد کے اذکار کو بھی اپنی روٹین بنا لینا چاہیے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے جب بھی بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز پڑھ کہ آپ جب فرضوں سے سلام پھیرتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی بے شمار چیزیں بتائیں گے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ جو مسنون اذکار ہیں وہ نہیں کسی کو پتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں، آپ مسجدوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ ایک چارٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر ترتیب سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے فرض نماز سے سلام پھیرا تو سب سے پہلے آپ کہیں اللہ اکبر، پھر کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہاں 4 تک تو ترتیب سے آپ ضرور پڑھیں۔ پھر
پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھی تو اس دن اگر وہ فوت ہو گیا تو بس جنت اور اس کے درمیان ایک موت ہی کا وقفہ ہے. یعنی جنت میں جانے سے موت کے علاوہ اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. اسی طرح معوذتین کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو. ایک شخص نماز پڑھ کے آیا, آپ نے پوچھا تم نماز پڑھ لی؟ اس نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا معوذتین پڑھیں؟ نہیں. آپ نے کہا واپس جاؤ. تو معوذتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس بھی فرض نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. پھر تسبیح فاطمہ, یہ ہمیں بچوں کو یہ سکھانی چاہیے چیزیں تاکہ شروع سے ہی ان کی عادت بن جائے. یخرج الحی, وہ نکالتا ہے زندہ کو, من المیتی, مردہ سے, و یخرج المیتا, وہ نکالتا ہے مردہ کو, من الحی, زندہ سے. زندہ کو مردہ سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ مردہ چیز کوئی سوچیں جس میں سے زندہ چیز نکلتی ہو. انڈا زندہ تو نہیں ہوتا, مردہ ہوتا ہے, لیکن اس انڈے سے زندہ بچہ نکلتا ہے. مردہ سے زندہ نکلتا ہے. آزر جیسا باپ, کیا زندگی ہے اس کی, روحانی لحاظ سے وہ مردہ ہے, ایمان سے خالی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرماتا ہے. یہ بھی مردہ سے زندہ نکلنے کی بات ہے. اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. زندہ سے مردہ نکلنے کی مثال, ایک تو مرغی ہے, مرغی سے انڈا نکلتا ہے اور وہ مردہ ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا دے دیتے ہیں ایمان سے دور ہے. نبی کے گھر میں نافرمان بیٹا پیدا ہوا, اور ایک نافرمان شخص کے گھر میں ابراہیم جیسا بیٹا پیدا ہوا. یہ بھی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کی مثال. وَيُحْيِي الْأَرْضَ, اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو, بعد موتها, اس کے مردہ ہونے کے بعد. یعنی زمین جب بنجر ہو جاتی ہے, جب بارش بہت دیر تک نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ جب پھر بارش نازل فرماتے ہیں تو زمین زندہ ہو کے لہلہا اٹھتی ہے. جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکال سکتا ہے, جو مردہ زمین کو زندگی بخش سکتا ہے, وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. تو تمہیں بھی زمین سے ایک دن نکال دے گا, چاہے تمہاری ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں. جس طرح وہ مردہ زمین سے فصلیں اور دوسرے نباتات نکالتا ہے, اسی طرح وہ تمہیں بھی نکال کے حاضر کر لے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے. اب یہ جو آیات ہیں نا, یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں, ان کا انداز بھی بڑا منفرد سا ہے. ان میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی علامات اور اس کی رحمت کے مظاہر کا ذکر بار بار تکرار کے ساتھ کیا گیا. آفاق کی نشانیاں بتا کر ہر آیت کے شروع میں وَمِنْ آیَاتِهِ کے الفاظ ہیں, اور اینڈ پہ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ کے الفاظ بتائے. تکرار ہے ان الفاظ کی, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا, آیتن جو ہوتی ہے نا, آیت, ہم تو اسی آیت سے واقف ہیں. یہ ایک آیت ہے قرآن, یہاں پہ ایک دائرہ لگا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی ایک آیت ہے.
آیت ان کی جمع ہے آیات. آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. ایک تو یہ آیات ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، انہیں پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والی ہیں، یہ تلاوت کرنے والی ہیں. ایک آیات ہوتی ہے دیکھنے والی، کائنات کی آیات، انفس و آفاق کی آیات. کل بھی ہم نے پڑھا تھا تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں، وہ ہیں انفس. نفس ان کی جمع انفس. آفاق کیا ہے؟ کائنات. انفس و آفاق کی جو آیات ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں، وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. آفاقی آیات اور انفس کی آیات. جہاں پہ انفس و آفاق کی آیات کا ذکر آتا ہے وہاں پہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے، اور جہاں پہ قرآن کی آیات کا ذکر آتا ہے وہاں پہ تلاوت کرنے یا پڑھنے کی بات ہوتی ہے. آیت کا ترجمہ ہم نشانی کرتے ہیں. جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک یہ نشانی ہے نا یہاں پہ. اور یوں بھی جب گول دائرہ لگا ہوتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے آیتن کی جو گول تا ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم، یہ کہ پیدا کیا اس نے تم کو من تراب، مٹی سے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تراب کہتے ہیں گیلی مٹی. ثم پھر اذا جب، یا اس وقت، یا اچانک، انتم تم بشرن ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، تنتشرون پھیل رہے ہو. انتشر ینتشر انتشار پھیلنا، یعنی زمین میں تم پھیلے ہوئے ہو. اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر دفعتاً تم ایسے انسان بن گئے جو پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہو. ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یہ کہ خلق لکم، خلق اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے یعنی تمہاری جنس سے، ازواجن بیویوں کو. زوج کی جمع زوج سپوس کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے، میاں کے لیے بیوی جو زوج ہے، بیوی کے لیے میاں زوج ہے. کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا تاکہ تم سکون پاؤ، تاکہ تم سکون حاصل کرو. الیہا ان کی طرف. ہا کی ضمیر کیوں ہے؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری نو میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس نے بنا دی تمہارے درمیان یا رکھ دی تمہارے درمیان مودۃ ورحمۃ، محبت. مودت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مودت و رحمت، مودت و محبت. محبت و رحمہ اور رحمت، مہربانی. تمہارے دلوں میں اس نے محبت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تفکر و تدبر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں. ومن آیاتہ، اب آپ دیکھیں گے یہ بہت تکرار ہے، ریپٹیشن ہے، اس لیے ترجمہ تو ان آیات کا یاد کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہوگی، وہی لفظ بار بار آ رہا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا.
واختلاف السنتکم و الوانکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا. لون کی جمع الوان اور لسان کی جمع السنہ. تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف یعنی تمہاری الگ الگ زبانیں ہونا اور الگ الگ رنگ ہونا، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات للعالمین، البتہ نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. پہلے کہا غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، پھر یہاں فرمایا علم والوں کے لیے نشانیاں. یعنی پوری دنیا کے انسان جو ہیں وہ مختلف قسم کی زبانیں بولتے ہیں. یہ رنگا رنگی، یہ تنوع، یہ مختلف زبانوں کا بولنا جو ہے، آپ کسی علاقے میں چلے جائیں تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں. پاکستان میں دیکھ لیں، سندھی زبان اور ہے، بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتی، بلکہ بالکل ہی سمجھ نہیں آتی. پشتو ہے وہ تو بالکل ہی مختلف ہے. پھر کچھ ایسی زبانیں ہیں، سرائکی ہے یا پوٹوہاری ہے، جن کی ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے، جو اردو کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن ایک بڑی رنگا رنگی ہے. اور مختلف اور ملکوں میں جائیں، کہیں انگلش بولی جا رہی ہے، کہیں اردو بولی جا رہی ہے، کہیں کوئی زبان ہے، کہیں کوئی زبان ہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. ہر خطے میں رہنے والے انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. یہ اللہ کی صنائی اور اس کی خلاقی کے مظاہر، کہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود کسی کا رنگ سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سرخ رو ہے، کوئی کسی طرح کا ہے. حج پہ جائیں نا، ہر علاقے سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی رنگا رنگی ہوتی ہے، مختلف قسم کی. کسی کے قد بہت اونچے، کسی کے بہت چھوٹے. پوری امت مسلمہ پوری دنیا سے وہاں پہ ایک وقت میں جمع ہوتی ہے، تو وہاں واقعی اللہ کی صنائی کے مختلف مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تمہارا سونا. نوم نیند کو کہتے ہیں نا. سورہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو نوم سے منامکم، تمہارا سونا، باللیلی رات کو، والنہاری اور دن کو. رات کو بھی سوتے ہو آرام کے لیے، دن کو بھی قیلولہ کرتے ہو. وابتغاءکم من فضلہ، اور اس کا فضل تلاش کرتے ہو پھر دن کے باقی اوقات میں. ابتغاء یبتغی ہوتا ہے تلاش کرنا، من فضلہ اس کا فضل، یعنی جو اپنے کام کاج جو کرتے ہو اللہ کا کی طرف سے فضل تلاش کرتے ہو. تمہارا سونا اور دن کو تمہارا کام کرنا، آرام کرنا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات لقوم یسمعون، یقیناً نشانیاں ہیں. آیتن کی جمع، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں کان رکھتے ہیں، جانوروں جیسے کان نہیں، جن کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں وہ سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر. ایسے لوگ نہیں، بلکہ جو حقیقی طور پہ سننے والے لوگ ہیں وہی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، یریکو وہ دکھاتا ہے، کم تمہیں، البرق بجلی.
برق کس کو کہتے ہیں؟ جو بجلی کڑکتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا برق کا لفظ، اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے۔ اور یہ جو بجلی کڑکتی ہے تو دو چیزیں اس سے سمجھ آتی ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہیں یہ بجلی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، بجلی گرنے سے کا ڈر، طوفان وغیرہ کا خوف، جبکہ دوسری طرف رحمت کی بارش برسنے کی امید بھی ہوتی ہے۔ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے کے لیے بھی، خوف کے لیے بھی، وَطَمَعًا اور امید دلانے کے لیے بھی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، نزل ينزل تنزیل ہوتا ہے اتارنا، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي پھر وہ زندہ کرتا ہے بِهِ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، کس کو؟ الارض زمین، آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر اس پانی کے ساتھ زمین کو زندگی بخشتا ہے، بعد موتہا اس کی موت کے بعد۔ زمین کی موت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ویرانی، اس کا بنجر ہو جانا، اس کا خشک ہو جانا۔ جب کچھ دیر تک بارش نہیں ہوتی تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، یہ ہم مشاہدہ دن رات کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ہر دفعہ مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر، پہلے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے غور و فکر کرنے والے، علم رکھنے والے، سننے والے، عقل رکھنے والے ہی لوگ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہی غور و فکر کر سکتے ہیں، وہی جان سکتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت کائنات خود بخود نہیں بن سکتی، اس کو بنانے والی ہستی کوئی ہے۔ یہاں فرمایا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ کہ قائم ہیں، قام یقوم قائم ہونا، قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ یہ زندگی زمین پہ جو قائم و دائم ہے، یہ آسمان اللہ ہی کے حکم سے قائم ہے۔ ہماری زمین، پھر زمین سے ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ رات کو اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھیں، سورج، چاند، ستارے، بڑا خوبصورت آسمان نظر آتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ ملک، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہل تری من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھو، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ ذلیل ہو کے پلٹ آئے گی لیکن اسے اس میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور یہ ہمیں زبان حال سے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بنانے والی کوئی ہستی ہے۔ یہ زمین، یہ فلک، سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا ہے خدا ہے۔
یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. ثم پھر اذا دعاکم جب وہ پکارے گا تمہیں، جب وہ آواز دے گا تمہیں، دعوتن پکارنا، من الارض زمین سے، اذا انتم تخرجون تو اس وقت تم باہر نکل آؤ. زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، لوگ جو زندہ ہیں وہ زمین پہ چل رہے ہیں، مر گئے وہ زمین کے پیٹ کے اندر چلے گئے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ایک ندا آئے گی، اس وقت تم زمین سے نکل کے سب اس پکار پہ باہر نکل آؤ گے. اذا انتم تخرجون اچانک تم سب باہر نکل آؤ. یہ اللہ کی شان کا ظہور ہوگا. کن فیکون جب وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. اس کے ایک ہی حکم سے پوری نسل انسانی زمین سے باہر نکل کر اس کے حضور حاضر ہو جائے گی. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. وَلَهُ اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ سب کے سب اسی کے لیے فرما بردار. قانتون، قانتہ نام بھی لوگ رکھتے ہیں، فرما بردار. قانتون تم سب فرما بردار تو اسی رب کے، اسی اللہ کے. کل اللہ قانتون سب اس کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. اس کے ایک پکار پہ سب لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو یبدأ الخلق، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں، پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو. ثم پھر یعیدہ وہ دوبارہ لوٹائے گا اس کو، یا لوٹائے گا اس کو، دوبارہ پیدا کرے گا اس کو. پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا. اس نے پہلی بار کوئی چیز بنا لی، اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. یہ تو ایک موٹی سی عقل کا شخص بھی سمجھ سکتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی سائنسی ایجادات ہوں، بعد میں جو چیزیں بناتے ہیں ان کا کوئی نام نہیں لیتا. سب سے پہلے جس نے موبائل بنایا، جس نے سب سے پہلے بلب بنایا، جس نے سب سے پہلے ٹیلی فون بنایا، کیمرہ بنایا، گھڑی بنائی، انہی کا نام لیا جاتا ہے. جب پہلی دفعہ چیز بن گئی دوبارہ بنانا تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے. تو وہ رب جس نے یبدأ الخلق پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر وہ اسے لٹائے گا، وہ دوبارہ پیدا کرے گا. دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ بہت آسان ہے اس پر. احون زیادہ آسان، بہت آسان، سپرلیٹو ڈگری. اس کے لیے وہ بہت آسان ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ مثال. اس کا ترجمہ ہم جب مثال کرتے ہیں تو اردو میں تو یہ لفظ جو ہے مثال کا، یہ ہم اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا معنی ہم تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس لیے اگر اس کا ترجمہ مثال کی بجائے ہم شان کریں نا، یا صفت کریں، اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ صفت یا اعلیٰ شان، وہ زیادہ بہتر ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں میں اور آسمان میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ انتہائی غالب اور بہت حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اور بنانے کے بعد ایک مخصوص ٹائم کے لیے
ایک مہلت دے دی انسان کہ ایک وقت تک یہاں پہ رہو، یہ دنیا تمہارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، یہاں تم ٹیسٹ کے لیے آئے ہو، ایک دن تمہیں لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، لیکن دیکھیں کہ کیسے پردے پڑے ہوئے ہیں سب کی عقلوں پہ کہ انسان اس بات کو جانتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ جانتا کیسی ہے کہ اس کے علم میں ہے یہ بات کہ میں یہاں پتہ نہیں آج رات میں اپنے بستر پہ سوؤں گا یا قبر پہ سوؤں گا، یہ پتہ ہے سب کو، علم کی حد تک سب کو پتہ ہے۔ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ عمل ہمارا بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے صدیاں یہاں رہنا ہے۔ کام ہمارے ایسے ہیں کہ جیسے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے جس نے لوٹ کے گھر جانا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر وہ جنت ہے جو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے چھوڑ کے آئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ گم گشتہ جنت ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں واپس اپنے گھر اپنی اس جنت میں پہنچنا ہمیں نصیب فرما دے، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کو پا سکیں اور ہم سب وہاں پہ اکٹھے ہوں، پھر ہم دنیا کی باتیں کریں، پھر ہم سب وہاں پہ یاد کریں کہ ہم دنیا میں بیٹھ کے جنت کی باتیں کرتے تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرما دی، اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں کا رستہ سجھا دیا، جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کے لیے ہماری رہنمائی کی۔ ہم اس قابل کہاں تھے کہ ہم یہاں تک کا رستہ پاتے، اس کی طرف ہدایت پاتے، اس کی طرف رہنمائی پاتے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت